حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور جو ان کی قوم پر عذاب آیا. وہ بچے یورپ کے مختلف ملکوں سے کیے جاتے تھے. ان بچوں کو کیسٹرائزیشن کرنے کے بعد آرٹ آف سکھایا جاتا تھا. اینڈ دے ور گفٹڈ ٹو دا کنگ. اس بادشاہ کی بیوی اپنے ہی پرائم منسٹر سے نکاح کرتی ہے. کوئی عدت کا کانسیپٹ نہیں ہے. لوہے کی سلاخیں گرم کروا کے اپنے باپ کی آنکھوں میں پھروا دی تھی, اندھا کروا دیا تھا. جب وہاں پہ عذاب آیا تو آج بھی وہ اسی حالت میں ہے. وہ جو جگہ ہے وہاں آتش فشاں پھٹا ہے تو پومپائی کے لوگوں کے وہ جو فوسلز اور ہڈیاں ملی ہیں اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت شرمناک ہیں. اس بات کی بہت تکلیف ہے, اندر بہت بڑے بڑے زخم ہیں بیٹا. قوم لوط پر ہم جنس پرستی کی وجہ سے اللہ نے اپنا سخت عذاب نازل کیا کہ کئی بادشاہوں کے زوال کی بھی یہی وجہ تھی. اسکالپس کون تھے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ وہ شہر جہاں قوم لوط پر عذاب آیا آج کس حالت میں موجود ہے؟ یہ سب باتیں جاننے کے لیے آج کے ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. سر آج کے پوڈ کاسٹ میں نا آپ سے جاننا چاہتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اور جو ان کی قوم پر عذاب آیا. اچھا میرا آپ سے پہلا سوال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط, تو کہاں سے ان کا جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ اللہ جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے جو ہے وہ عطا کر سکتا ہے. اور نبوت ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ایکوائر کی جائے. کوشش سے نبی نہیں بنا جا سکتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ جس کو سلیکٹ کرتا ہے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا ہونا یا بھانجا ہونا یا ان کے گھر میں پرورش پانا بھی میں نے نہیں رکھتا. یعنی اللہ کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ابو جہل رہتا ہے, اور حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے گھر پیدا ہو کے بھی ابو لہب بھی رہتا ہے. یہ عطا کی کھیل ہے. بے شک اللہ کس سے کب کیا کام لے یہ اس کے اوپر ہے. ہاں وہ جس چیز کی وجہ سے قوم لوط مشہور تھی وہ نیگیٹو طاقتوں کا ہتھیار ہمیشہ سے رہا ہے. وہ نیگیٹو طاقتوں کا ہتھیار ہمیشہ سے رہا ہے, آج کی بات نہیں ہے. اٹس فرام دا ڈے ون. وہ سڈوم ہو یا کوئی اور علاقہ ہو وہ تھا وہاں پہ. یعنی آپ نے اگر مووی دیکھی ہو اسپارٹا 300 مووی جو تھی اسپارٹنس کی, تو اس میں ایک جو ہے وہ جب وہ میکڈونیا کی بات کرتا ہے تو میکڈونیا میں وہ کہتا ہے کہ دوز دا بوائے لورز. ٹھیک ہے, وہ جو تھا وہ وہاں پہ بھی کانسیپٹ ہے. لیکن اب اس کے پیچھے کہانی کیا ہے, اس کی لیجٹیمیسی کے اوپر بھی کچھ لوگ بات کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کو لیجٹیمیٹ مانتے ہیں. میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا, میں اس کے اوپر بات ہی نہیں کروں گا, کیونکہ یہ جو اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں وہ اللہ نے مقرر کی ہوئی ہیں, وہ ہے اور وہی رہے گا, اس میں کوئی چیز چینج نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز سمجھیے کہ کیا صرف وہی تھے یا ہم لوگ بھی اس میں شامل ہیں؟ کیا صرف وہی انہی لوگوں کا گناہ تھا جس کے اوپر ان کو عذاب دیا گیا, یا ہم لوگوں میں بھی وہ چیزیں ہیں؟ ایک چیز, صرف ایک چیز, میں جو بار بار بات کرتا ہوں نا, میں نے ہسٹری کو شوق سے پڑھا ہے. ٹھیک ہے, ہسٹری میں بہت ساری چیزیں ٹھیک بھی ہوتی ہیں, بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں, میں اس کو 100% نہیں مانتا ایسے. لیکن میں ایک چیز مانتا ہوں کہ اگر کہیں کوئی پہاڑ ہے تو اس کی بیس میں کوئی رائی تو ضرور ہوگی نا. رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے. رائی ہی نہ ہو تو پہاڑ کیسے بنے گا؟ بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, ایک چیپٹر ہے جو ہمارے مسلمانوں کی زندگی کا ایک سمجھیں کہ ایک بڑا ہی مشکل اور بڑا ہی جو ہے وہ ایسا چیپٹر ہے کہ جس کو ہم جان کے بھی دیکھتے نہیں ہیں. گوگل پہ سرچ کیجئے گا سکالبا. عربین پیناسولا میں غلام, اور یہ سکالبا صرف سلیوز نہیں تھے, سلیوز کے لیے اور بہت سارے لفظ تھے. وٹ ور دا سکالبا, وہ کون تھے؟ اور اس کے لیے بھی ایک کتاب آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں, کیونکہ بہت ساری چیزیں میں اوپنلی بات نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے, ہماری سوسائٹی ہے, کچھ لوگ اس کو دیکھتے ہیں, تو میں اس کو اتنا اوپنلی بات نہیں کروں گا, لیکن میں پھر سمجھانے کے لیے بات ضرور کروں گا. ایک کتاب ہے ہسٹری آف اسپینش موورز,
اسپین کی آہوں اور سسکیوں کی داستان، اس کا ایک ناول میں ترجمہ کیا تھا، اس کا ایک مطلب مفہوم یا ترجمہ کیا تھا عبرت نامہ اندلس کے نام سے، عنایت اللہ کمبو نے۔ عبرت نامہ اندلس ہمارے گھروں میں، اکثر گھروں میں پڑھی ہوتی تھی، اس کو پڑھیے گا۔ یہ سکالبا کون تھے؟ اس نے اس کے اوپر پوری ایک جلد لکھی ہے، پورا ایک چیپٹر، بلکہ 2-3 چیپٹر ہیں۔ ہم لوگ بادشاہ پرست ہو چکے ہیں صدیوں سے، سینکڑوں سالوں سے، بلکہ شاید اسلام کے ارلی دنوں سے ہم بادشاہ پرست ہو گئے۔ ہم نے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں جو بات کہی گئی تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ہم نے اولی الامر کا ترجمہ سرکاری سرپرستی میں بادشاہ کر دیا کہ جس کو حکومت مل جائے۔ ہمارے بادشاہوں کے کریکٹر ایسے نہیں تھے بیٹا کہ ہم نے ان کو بہت نیک پاک اور بہت کچھ، there were so many other things۔ وہ انسان تھے، ان میں بھی غلطیاں تھیں، ان میں بھی کمیاں تھیں، ان کو ہم نے ان کو پاک اور پاکیزہ شو کرنے کے چکر میں ہم نے اپنی سوسائٹی کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یہ میں بڑے دکھی دل سے اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں کرتا ہوں، لیکن جب میں یہ تاریخ پڑھتا ہوں نا کہ اتنی بڑی امپائر غرناطہ کی، اتنی بڑی امپائر اسپین کی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلی کیوں؟ تو بیٹا ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لاسٹ اسٹرا آن اے کیملز بیک، یعنی اونٹ کی کمر کے اوپر بوجھ لاتے چلے جاتے ہیں، پھر ایک تنکا رکھتے ہیں تو اونٹ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ جو تنکا ہے نا، کہتے ہیں کہ جی بس تنکا ہی رکھا تھا، اس سے پہلے ہم نے کیا کیا ہوتا ہے اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ مسلمانوں نے آخر کچھ تو کیا ہوگا نا جس کی وجہ سے اتنی بڑی امپائر جو ہے وہ گری۔ سکالبا کا چیپٹر بڑا تکلیف دہ ہے بیٹا۔ یہ وہ بچے تھے جو رومانیہ سے اور یورپ کے مختلف ملکوں سے، لیٹویا سے اغوا کیے جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور یہ وہ بچے تھے جن کی کیسٹرائزیشن کی جاتی تھی۔ اور ہسٹری آف اسپینش موورز میں ایک جملہ ہے، اس کی میں تفصیل نہیں بتاؤں گا بیٹا، میں کہیں اپنے بچوں کو دیکھوں نا تو مجھے وہی تکلیف ہوتی ہے جو ان کے لیے، مجھے وہ تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ what they were doing actually۔ ان بچوں کو کیسٹرائزیشن کرنے کے بعد آرٹ آف پلیئر سکھایا جاتا تھا، and they were gifted to the king and the ministers and the courtiers، اور وہ بادشاہ کی طرف سے مختلف ملکوں میں گفٹ کے طور پہ بھیجے جاتے تھے۔ سکالبا ظلم نہیں ہے کیا؟ وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ اگر ہمارے مذہب سے نہیں تھے یا ہم لوگ، تو کیا ہم ان کو انسلیو کریں گے؟ اور انسلیو بھی ہم اس طرح سے کریں گے۔ پھر ایک چیز اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یہ خود پڑھنا اس کتاب میں ضرور، کہ یہ جو ریوالٹ اٹھا تھا نا اس کے پیچھے یہ کہانی تھی۔ اس کے بعد اور بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے بعد یہ اسپین میں ریوالٹ اٹھنے کے پیچھے ایک ریزن یہ کہانی بھی تھی۔ ہم ٹھیک ہے مسلمانوں کی فیور کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حق کی طرف سے آنکھیں بھی تو بند نہیں کر سکتے۔ کیا اللہ صرف رب المسلمین ہے؟ کیا اللہ رب العالمین نہیں ہے؟ کیا سرور انبیاء صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین رحمت للمسلمین ہے، رحمت للعالمین نہیں ہے؟ کیا ہمارا دین آفاقی نہیں ہے؟ ہم نے قوم لوط کی بات کی تو میں اس لیے ادھر آ گیا ہوں کہ یہ چیپٹر جو ہے یہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے کہ ہم نے کیا کیا۔ غرناطہ کی اسٹیٹ میں سکالبا کا مسیکر آف سکالبا، یہ بھی گوگل پہ سرچ کیجیے گا، آپ کو مل جائے گی ساری سٹوری۔ عنایت اللہ کمبو کا ناول پڑھ لیجیے گا عبرت نامہ اندلس، اس نے اس کو بہت خوبصورت پیرائے میں بیان کیا ہے۔ میں آپ کو وہ جہاں پہ لانا چاہ رہا تھا نا کہ ہم لوگ بادشاہ پرست ہو چکے ہیں، اسلام کے اہم ترین احکام ہم لوگ نہیں مانتے رہے، اور ہم نے پھر ان بادشاہوں کو بڑا نیک پاک بتایا۔ یعنی اسی عثمانیٹ پیناسولا کا یا عربین پیناسولا کا ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے جس کے دربار میں 30,000 کے قریب سکالبا ہیں۔
اب یہ بھی ایک کہانی کہا جاتی ہے کہ جس کالبہ کو تو بہت زیادہ جو ہے وہ پریولیجز تھی، تو پنجرا بیٹا سونے کا بھی ہوتا تو پنجرا ہی ہے نا. صحیح، بالکل صحیح بات. ان جو بچے جو اپنے گھروں سے اغوا ہوتے تھے، پھر ان کے ساتھ ظلم ہوتا تھا، اور پھر ان کی جو ہے ان کو بادشاہ کے کورٹ میں رکھا جاتا تھا، ان کو کوئین جتنی بھی مراد دیتے ہوں، تھے تو وہ غلام، تھے تو وہ غلام. ایسے ہی ہے. پھر ایک بادشاہ فوت ہوتا ہے، اور اس بادشاہ کے فوت ہونے کے بعد، اس سے پہلے کہ اس بادشاہ کے فوت ہونے کی خبر باہر جاتی، اس بادشاہ کی بیوی اپنے ہی پرائم منسٹر سے نکاح کرتی ہے. کوئی عدت کا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی عدت کا کانسیپٹ، یعنی ابھی بادشاہ دفن بھی نہیں ہوا، اور اس کی بیوی نے اپنے پرائم منسٹر سے جو ہے وہ نکاح کر لیا ہے. یہ تاریخ میں پڑھنا بیٹا، کچھ لوگ اس کے اوپر بات کریں گے کہ جی یہ کیسے، میں اس کی تاریخ پہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، ہوگی حقیقت نہیں ہوگی، لیکن جو میں نے پڑھا میں اس کے مطابق، اس کی کتابیں بھی موجود ہیں. ہسٹری آف اسپینش موورز ایسی کتاب ہے، اس کا نام ہے مورس مورننگ سے، مارننگ، اسپین کی آہوں اور سسکیوں کی داستان. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ تو جی عیسائیوں نے لکھی ہے. ہسٹری کی ڈاکومنٹیشن پہ بھی شک بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے وہی بات کی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی رائے تو موجود تھی نا. اس بادشاہ کے دربار میں 30,000 سکالبہ موجود ہیں. کیوں 30,000 ان ون کوٹ؟ بڑی جو ہے نا وہ تعداد میں. ٹھیک ہے، اب وہ 30,000 سکالبہ جو ہیں ان میں ایجڈ بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہر ایج کے گروپ ہیں. جب یہ ہوتا ہے نا تو سکالبہ بغاوت کر دیتے ہیں، تو وہ پرائم منسٹر اپنی فوج سے مل کے ان 30,000 سکالبہ کا قتل عام کرواتا ہے اسی ایک کوٹ میں. ہم بادشاہ پرست لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی وہ تو بڑے نیک تھے، وہ بڑے پاک تھے. ٹھیک ہے، ان میں سے نیک لوگ تھے. عثمانیہ ڈائنیسٹی کا ہی سلطان محمد فاتح، جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نعم الامیر، وہ بہت اچھا بادشاہ ہے، نعم الجیش، اس کی فوج بہت زبردست ہے. لیکن انہی کی ایک فوج تھی جنیسریز. وہ کون تھے، کیا کرتے تھے، وہ کتنے ظالم تھے. گو کہ وہ بادشاہ کی سب سے جو ہے نا مضبوط فوج مانی جاتی تھی. پھر جنیسریز کا قتل عام کیوں کرایا گیا؟ کیوں بادشاہ کی بیوی نے بادشاہ کے مرنے کے بعد 1 ہفتے کے اندر اندر شادی کی اور دوبارہ اس کو تخت پہ بٹھایا اور اس کے پیچھے سے خود حکومت کرتی رہی؟ بیٹا یہ دیر آر سو مینی کانسپریسیز، محلاتی سازشیں تھیں. اب ہم اپنے ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، لیکن اس ٹاپک پہ لانا چاہ رہا تھا. ہم بھی تو ظلم کرتے رہے ہیں، ہم نے بھی تو جا کے اللہ کو منہ دکھانا ہے، بے شک دکھانا، ہم نے بھی تو جا کے اپنے حق کے دین کی بات کرنی ہے. تو کبھی اس سینس میں بھی سمجھو کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین نے فرمایا تھا کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا نہ کہو، کہیں وہ تمہارے سچے خدا کو برا نہ کہے. جب ہم ان کے اوپر بیتنے والے ظلم کی بات ہی نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ جی ہمارے بادشاہ تو بڑے نیک تھے، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ سب جھوٹ بولتے ہیں، تو بیٹا ان کے اندر ہیٹرڈ تو بنے گی نا. ایسے ہے. اسلام کی میں نے بات کی تھی، اسلام رواداری کا دین ہے. میں نے بار بار آپ کو یہ بات کی تھی کہ اسلام کی، میں اس حدیث کے پیچھے میری زندگی کے کئی سال لگے ہیں کہ میں اس حدیث کو بہت پڑھا ہے. میں نے پچھلی شاید کسی پوڈ کاسٹ میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ رسالت مآب سرور انبیاء نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے ہوں گے اور 73واں نجات پائے گا. تو میں اس بات پہ سوچتا تھا کہ وہ سرور انبیاء جن کی زبان فصاحت اور بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، اس میں ایسی کون سی راز ہے کہ 72 ہوں گے 73واں نجات پائے گا. تو ایک دن میرے بچے جگسو پزل سے کھیل رہے تھے، تو جب وہ جگسو پزل جوڑ کے انہوں نے ایک تصویر بنائی نا، تو ایک دم سے کسی خیال نے میرے ذہن میں اسٹرائک کیا کہ جب 72 فرقے آپس میں مل کے بیٹھیں گے، رواداری پرویل کرے گی، ایک دوسرے کی بات سنیں گے، ایک دوسرے کو آنر دیں گے، اپنی بیسس آف اسلام، ایک اللہ، ایک رسول، ایک کتاب، جس سے رسول اللہ نے محبت کی اس سے محبت، جس سے دشمنی کی اس سے دشمنی، اس کے اوپر آ جائیں گے، تو اسلام کی ایک بہت خوبصورت تصویر بنے گی. وہ 73واں فرقہ ہوگا جس میں کوئی شیعہ، کوئی سنی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی نہیں ہوگا، سارے مسلمان ہوں گے.
ان الدین عند اللہ الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی اسلام ہے، شیعہ یا سنی یا وہابی اسلام نہیں، ایک ہی اسلام ہے۔ جب تک ہم آپس میں ایک دوسرے کے رفٹس کو، ایک دوسرے کو بڑھاوا دے کے لڑتے رہیں گے نا بیٹا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ سوسائٹی میں رواداری پرویل کرنے کا طریقہ ہے ایکسیپٹ، سنیں سمجھیں، اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے، دیانتداری سے کسی چیز کا مطلب نکالنے کی کوشش کریں۔ جب آپ وہ دیانتداری سے مطلب نکال لیں گے تو یو وڈ بی جسٹیفائڈ، ادھر وہ سوال جواب صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے اپنی پوری کوشش تو کی، آپ اللہ کے سامنے یہ جا کے کہہ سکیں گے نا کہ مالک جتنی تو نے مجھے عقل سمجھ دی تھی، شعور دیا تھا، میں نے دیانتداری سے استعمال کیا، کوئی تعصب کی اینک لگائے بغیر۔ مالک یہ جواب آ گیا۔ اللہ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے دیانتداری سے کیا ہے، وہ آپ کی سمجھے گا۔ اب واپس آتے ہیں اسی ٹاپک کے اوپر۔ بیٹا جب ہم ان کو قتل عام کریں گے نا تو پھر ریوولٹ پھوٹیں گے۔ بادشاہوں کی بات کر رہا ہوں تو بادشاہوں کی بہت ساری کہانی ہیں۔ ہم نے اپنے مغل بادشاہوں کو بہت نیک، پاک اور بڑا دکھایا ہے کہ جی وہ قرآن پاک لکھتا تھا، جی وہ ٹوپیاں سیتا تھا جی۔ تو وہ بادشاہ جس نے لوہے کی سلاخیں گرم کروا کے اپنے باپ کی آنکھوں میں پھروا دی تھی، اندھا کروا دیا تھا، بابر کے نسخے تزک بابری آج بھی موجود ہیں۔ بابر کے دانتوں میں تکلیف ہو گئی تو اس نے وہ فرغانہ کے جو ڈینٹسٹ تھے یا فرغانہ کے جو طبیب تھے ان سے ایک منجن کا نسخہ جو ہے وہ منگوایا، وہ آج تک تزک بابری میں موجود ہے، اس کا ایک صفحہ بھی غائب نہیں ہوا۔ تو جس بندے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک لکھتا تھا، قرآن پاک کا کوئی ایک صفحہ دنیا کے کسی میوزیم میں اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا موجود کیوں نہیں؟ وہ بادشاہ جس کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ وہ ٹوپیاں سی کے گزارا کرتا ہے، اس کے بزرگوں کی ایک ایک چیز، یعنی وہ قلم تک آج دنیا کے جو ہے وہ میوزیمز میں ہے، جس سے ظہیر الدین بابر نے تزک بابری لکھی، وہ قلم بھی موجود ہے۔ آج تک کوئی پوری دنیا کے کسی میوزیم میں وہ ٹوپی کیوں نہیں موجود جو اورنگزیب نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی؟ میں اس کی کردار پہ بات نہیں کر رہا بیٹا، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی بادشاہوں کو مان لو۔ جہانگیر کوئی بہت نیک آدمی تھا، جہانگیر نے کیا ظلم کیے تھے؟ کبھی پڑھا تاریخ کو؟ کبھی دوسرا آؤٹ آف دا باکس جا کے سیکھ لینا۔ افغانستان جس کے اوپر کوئی بار کی طاقت آج تک جو ہے نا وہ جیت ہی نہیں سکی سوائے سکھوں کے، میں ان کی دلیری کا انکار کر دوں، میں ان کی دلیری کا انکار کر دوں کہ وہ دلیر تھے؟ بیٹا کبھی ان کے میوزیمز میں جا کے دیکھو، فرسٹ جنریشن آف سورڈز ہے جس کو کہتے ہیں کھنڈا، تلواروں کی فرسٹ جنریشن میں ایک کھنڈا ہوتا ہے، جیسے خنجر یہ ہوتا ہے کنڈا، وہ بڑی ہیوی قسم کی سورڈ ہوتی ہے، یعنی جو چھوٹی سب سے چھوٹی سورڈ ہوتی ہے نا کھنڈا، وہ دیٹ از آف 14 kg 12 kg یا 15 کلو اتنے کا اس کا ویٹ ہوتا ہے، اور یہ 15 کلو سے لے کے 45-50 کلو تک کا یہ کھنڈا ہو سکتا ہے جس سے وہ لڑتے تھے۔ میں ان کی بریوری کے اوپر بات نہ کروں، میں ان کا کوئی وکیل نہیں ہوں، کوئی لائر نہیں ہوں، میں اپنے دین پہ ہوں، وہ اپنے دین پہ ہیں، لیکن جو ہمارے بادشاہوں نے ظلم کیا بیٹا ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے بادشاہ تھے۔ نو، انسانیت سب سے آگے۔ اب واپس چلو اسپین کے اوپر، جو ظلم ہم نے کیا تھا، کسی ماں سے اس کا بچہ چھین لیا جائے اور پھر اس بچے کے ساتھ ظلم ہو، اس ماں پہ کیا بیتے گی؟ کیا وہ ریوولٹ نہیں ہوگا؟ آج ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے کچھ نہیں کیا تھا، اور اسپین پہ مسلمانوں پہ بہت ظلم ہوا ہے۔ جتنا ظلم ہوا ہے شاید ہم نے جتنا کیا تھا اس سے 100 گنا زیادہ مسلمانوں پہ اسپین میں ہوا، لیکن اس کی نوبت کیوں آئی؟ کیا ہم اپنے بادشاہوں کے کرتوت بھول جائیں؟ اب بالکل اس ٹاپک کے اوپر واپس جاتے ہیں کہ قوم لوط، اللہ کا عذاب آیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے جو حدود مقرر کی تھی وہ اس سے بار بار کراس کر رہے تھے۔ اللہ کی کتاب میں معافی ہے، شریعت کی کتاب میں معافی کا کانسیپٹ ہے، لیکن نیچر کی کتاب میں معافی کا کوئی کانسیپٹ نہیں۔ ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو وہ ختم ہوتا ہے، جب یہ ظلم حد سے بڑھا تو پھر اللہ نے حکم دیا اڑا دیا جائے، جیسے قوم سمود۔
کہ اللہ نے ان کو طاقت دی, انہوں نے پہاڑ کاٹ کے گھر بنائے, وہ بڑی عظیم قوم تھی. پھر وہ جو ہے وہ ظلم کرنے لگ گئے, لوگوں پہ ظلم کر رہے تھے. اللہ کو سب سے زیادہ غیرت آتی ہے اس وقت جب انسانیت کے اوپر ظلم ہوتا ہے, اپارٹ فرام ریلیجن. اللہ کی تو ساری مخلوق ہے. بلکہ ایک اور بات سمجھے, ایک ماں کے 4 بیٹے ہیں, 3 بہت لائق ہیں, چوتھا نالائق ہے, وہ میرے ارگا نکل آیا. چوتھا نالائق ہے. ماں کا سب سے زیادہ دھیان کس بچے کی طرف ہوگا؟ جو نالائق ہے. ٹھیک ہے, وہ ہر بندے کو کہے گی کہ تینوں دا تے مینوں پتہ ہے, انہاں نے تو کچھ کر لینا ہے, چوتھے دا کچھ کر دیو, ان کو نوکری دوا دو. تو کبھی اس کانسیپٹ پہ آپ نے دیکھا ہے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کی شفاعت کرنی؟ کبھی اس کانسیپٹ پہ سوچئے گا کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے گناہ گاروں کی شفاعت کرنی ہے, نیکوکاروں کی نہیں. نیکوکار تو اپنے جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ جنت میں چلے جائیں گے, وہ یہ نہیں جا سکتے. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز بانٹ رہا ہو تو وہ ایک بچہ جو کمزور ہوتا ہے وہ باقی بچے جمپیں مار مار کے چیزیں پکڑ لیتے ہیں, تو ایک جو کمزور ہوتا ہے تو پھر وہ بانٹنے والا پہلے کسی جو ہے وہ تیز سے بچے کو کہتا ہے کہ اے پھاڑ, اونوں پھڑا گیا ہوتا ہے ایسا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مسلمانوں کے اوپر اللہ کا کوئی خاص ہی کرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ ان سے بڑی شدید محبت کرتا ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کا بہت کرم تھا, انہوں نے نبیوں کی گستاخی کی, بار بار کی, لیکن اللہ نے ان کو ڈھیل دی, پھر ایک دن ختم ہو گئے. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا کتنا شکریہ ادا کریں گے. انہوں نے کہا تھا یا اللہ ان کو مسک نہ کرنا, ان کے اوپر عذاب نہ بھیجنا, یا اللہ ان کو معافی دینا. سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کی وجہ سے وہ جس ایک ایک برائی کی اوپر قومیں تباہ ہوئی تھی, ہم میں ساری ہیں پھر بھی کھڑے ہیں. کیا ہم شکریہ ادا نہ کریں رحمت للعالمین کا؟ کیا ہم اس چیز کا شکریہ ادا نہ کریں کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے کھڑے ہیں؟ وہ عاد اور سمود کی قومیں, وہ قوم لوط, وہ ساری, وہ جس بات کے اوپر اہل مدین حضرت شعیب کی قوم بد دیانتی کے اوپر ہم تو سارا کچھ کر رہے ہیں پھر بھی کھڑے ہیں. پھر اللہ موقع دیتا ہے کہ معافی دے دوں گا, آ جاؤ, ایک بار معافی دے دوں گا, آ جاؤ. کیا ہم کبھی سچے دل سے معافی مانگ نہیں سکتے؟ کیا ہم کبھی سچے دل سے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رحمت کی چادر کے نیچے پناہ نہیں لے سکتے؟ اب پھر اسی ٹاپک کے اوپر آتے ہیں, کیونکہ یہ بات جو ہے نا وہ کیونکہ انٹرمنگل ہو رہی ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. قوم سمود کو ان کی اکڑ نے تباہ کر دیا, ان کی طاقت نے تباہ کر دیا. قوم لوط کو ان کی نافرمانی نے تباہ کر دیا. اللہ نے کہا کہ یہ نہیں, انہوں نے کہا جی ہے. آج بھی نیگیٹو طاقتیں اسی کو تو ہتھیار بناتی ہیں. آج بھی جب ہم لیوسیفیرینز کی بات کرتے ہیں, جب ہم جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ چیزوں کی بات کرتے ہیں, آج بھی سائیکلوجیکل انالیسس بالکل ٹھیک ہے. سائیکلوجیکل انالیسس اپنی جگہ کہ جی پوری دنیا میں ریشوز ہیں, جی وہ یہ ہیں, وہ 1:4:5 کی ریشو ہے, بالکل ٹھیک ہے, اس میں بھی کوئی شک نہیں. یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنی سوچ اپنی چیزیں لے کے آتا ہے, لیکن بیٹا اس کے بعد اس کو موقع بھی تو دیے جاتے ہیں. بالکل, لیکن جو ہدایت لینا چاہتا ہے اسی کو نا. اب میں آپ کو اس طرف آؤں جو پہلا سوال تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو نبوت میں رشتے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یا ان کے تھے. اللہ جس کو چاہے قبول کر لے, بے شک اللہ جس کو چاہے دے دے. نبی کا بیٹا نبی نہیں ہوتا. تو پھر ہمارے ہاں یہ جو خانقاہی سسٹم ہے کہ جی پیر دا پتر پیر ہوئے گا, کیسے ہوتا؟ تو نبی کا بیٹا نبی ہوتا نا. بالکل یہ نہیں ہے کہ کچھ نبیوں کے بیٹے ان کے پوتے نبی ہوئے ہیں. حضرت ابراہیم نبی, ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل نبی, حضرت اسحاق کے بعد حضرت یعقوب نبی, حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف نبی. تو یہ 4 جنریشنز تو نبیوں کی ہیں, لیکن باقی کیوں نہیں؟ یعنی آپ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہی دیکھ لیں تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے بیٹوں میں ابو لہب ہے, اسی گھر میں وہی آل ابراہیم کا گھر, وہی مقدس گھر جو کعبے کے متولی تھے, انہی کے گھر میں ابو لہب ہے.
رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں یعنی حضرت عبداللہ کے بھائی 9 ہیں, 10 بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے. شیب ابی طالب میں صرف ابو طالب اور حمزہ کیوں ہیں؟ باقی کہاں ہیں؟ زبیر بن عبد المطلب کہاں ہیں؟ عباس بن عبد المطلب کہاں ہیں؟ نہیں ہے, کیونکہ ہونا کنڈیشن نہیں ہے نا یار. بیٹا اصل میں اللہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے, اللہ نہیں قبول کرتا. آپ کو کردار بھی اللہ دیتا ہے لیکن آپ نے نیک نیتی سے اس کے اوپر چلنے کا ارادہ تو کرنا ہوتا ہے نا. راستہ اللہ دیتا ہے, آپ نیک نیتی سے اس راستے پہ چلنے کا ارادہ تو کریں. ارادے کو اللہ برکت ڈالتا ہے, ارادے کو اللہ برکت ڈالتا ہے. ارادے میں برکت آتی ہے, آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, پھر اپنے کام میں پختہ ہوتے جاتے ہیں. یہ جو سوسائٹیز ہیں نا, ہماری سوسائٹیز گری کیوں؟ آپ نے جو کویشچن پوچھا تھا میں اس لیے اس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کو سمجھیے گا کہ کہاں ہم نے غلطیاں کی. بالکل. ہم نے جب جو ہے وہ یہ سمجھ لیا کہ جی جو کوئی بھی گورنر ہوگا کسی صوبے کا تو جامعہ مسجد جو سرکاری ہے اس کا امام بھی وہی ہوگا, چاہے اس کا کردار کچھ بھی ہے, چاہے اس کا کردار کچھ بھی ہے. تو پھر کوفے کی جامعہ مسجد میں اگر کوئی شخص فجر کے 4 فرض پڑھانے کے بعد پیچھے منہ کر کے یہ کہتا ہے کہ اور پڑھا دوں, تو آپ کو اس کے دین کے بارے میں کیا خیال کرنا چاہیے؟ پھر یہ ہوا کہ نہیں ضروری نہیں ہے گورنر پڑھائے گا, ریوالٹ بھی ہوتے ہیں نا. تو اگر ایسی چیز نہیں تھی تو پھر یہ بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ جو بھی خلافت میں ہوگا وہ جو بھی جس علاقے کا گورنر ہوگا وہی خطبہ دے گا, وہی ممبر پہ بیٹھے گا, وہی حکومت بھی کرے گا. تو پھر کرنا بدلنا کیوں پڑا؟ تاریخ میں ہیں یہ واقعات, بہت سارے لوگوں کے جو ہیں وہ واقعات ہیں ایسا ہی. پھر ریوالٹ ہوا, پھر یہ جس شخص کا میں واقعہ ہوں اس کو 80 درے مارے گئے. مارنے والے کا نام مولا کائنات امام علی علیہ السلام, کیونکہ کوئی اور بندہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتا تھا. وہ عرب کے بڑے قبیلے کا سردار, کوئی ہاتھ ہی نہیں ڈالتا تھا. مولا علی نے درہ اٹھایا اور خود مارے کہ یہ جو تو نے حرکت کی. اس کے بعد معزول کیا اس کو, بلکہ کروایا معزول کہ اس کو معزول کریں ابھی, کیونکہ امت میں رفٹ پڑ رہا تھا. بیٹا اٹھا کے دیکھو ہماری تاریخ میں بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے میں یہ نہیں کہتا کہ تاریخ 100% ہے, ہمارے پاس کوئی اور سورس بھی تو نہیں ہے, حدیث قرآن. اس کے بعد اللہ نے سینس بھی تو دی ہے, اپنی سینس کو کیوں نہیں استعمال کرتے؟ قرآن پاک بار بار یہ کہتا ہے کوئی ہے جو سوچے سمجھے. ہم نے قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا, کوئی ہے یا جو سوچے سمجھے. لے آیات اولی الالباب, عقل والوں کے لیے نشانی ہے. تو بیٹا اپنی عقل بھی تو دین میں یوٹیلائز کرو نا. عقل کو جواب ڈھونڈنے کے لیے کوشش تو کرو نا. اللہ برکت ڈالے گا, چلنا تو شروع کرو نا. چلنے والوں کو راستے ملتے ہیں نا, گھر بیٹھوں کو تو نہیں راستے ملتے. تیرنا وہ سیکھتے ہیں جو پانی میں اترتے ہیں. تھیوری سے تیرنا سیکھنے والے ڈوب جاتے ہیں. پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. دین پریکٹیکل کا نام ہے, کر کے دکھانا پڑتا ہے. مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ضرورت تھی جنگ کرنے کی؟ روحانی طاقتیں کے مالک تو تھے نا, کہہ دیتے. کر کے دکھانا پڑتا ہے بیٹا. اگر انہوں نے کر کے دکھایا, خود سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین, ان کی کردار میں اسوہ حسنہ انہی کی ذات میں ہے نا. تو بیٹا ہم بہت ساری ایسی چیزیں جو سرور انبیاء کو ضرورت نہیں تھی بظاہر کرنے کی, لیکن انہوں نے کر کے دکھائیں. وجہ صرف یہ تھی کہ ہمیں ضرورت تھی کہ ہم ان کو کرتا ہوا دیکھیں. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو فرمایا دین وہی ہے جو مجھے کرتا ہوا دیکھو. دین وہی ہے جو مجھے کرتے ہوئے دیکھو. تو سرکار ختمی مرتبہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دین ہے. علامہ صاحب بیٹا ہم ان کو بھول ہی نہیں سکتے, وہ جو بے مصطفیٰ بے رسان خیش را کے دین ہما اوست, کہ اپنی ذات کو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہر تک پہنچا کہ دین صرف رسول اللہ کی ذات ہے. اگر بے او نہ رسیدی تمام بولا حبیث, کچھ بھی کر کے اگر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ جو ہے نا اپنا
تعلق نہیں کر سکے نا تو جو مرضی کر لیں. تمام ابو لہبی، ہر ایک ابو لہبی ہے. ابھی نا آپ نے صدوم کی بستی کی بات کی جی تھی، جی. جب آپ نے ساری بات سمجھائی تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہاں پہ عذاب آیا تو آج بھی وہ اسی حالت میں ہے، وہ جو جگہ ہے وہاں پر. بیٹا اللہ کی نشانیاں باقی رہتی ہیں. فرعون کی ممی بھی تو آج تک موجود ہے. اللہ نے قرآن پاک میں وعدہ کیا. اور جب قرآن پاک آیا اس وقت سے تو 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال پہلے فرعون ختم ہو چکا تھا. پھر اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ ہم نے اس کی لاش نشانی کے طور پہ رکھ دی. پھر قرآن پاک کے کئی 100 سال کے بعد اس کی ممی سمندر کے اندر دبی ہوئی ملی اور آج بھی پرزروڈ ہے، رامسیس دی فورتھ. ایسے ٹھیک ہے. یہ قدرت نشانیاں دیتی ہے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت ہو. بیٹا کسی کی گاڑی سڑک پہ کسی ایکسیڈنٹ میں لگی ہوئی دیکھ کے تو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ایئر بیگ کیسے کھلتے ہیں، یا اپنی گاڑی دیوار میں مار کے ایئر بیگ کھول کے چیک کرنے چاہیے. نہیں، کسی کو دیکھ کے ایگزامپل لینی تو چاہیے. اللہ ایگزامپلز بناتا ہے نا، اللہ یہی تو کرتا ہے. اللہ ایگزامپلز بناتا ہے. اور نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. تو نشانیاں کیا ہیں؟ یہی بالکل ایسے. جب جو ہے وہ دیکھو فرعون کی ممی کا ہونا جو ہے وہ اسی بات کی طرف تو ہے عبرت کہ کی اللہ نشانی عبرت بنائی، کا نشان بناتا ہے نا. کہاں وہ فرعون ورنہ تباہ ہو چکا تھا، کیا ضرورت تھی. تو ایسے ہی ہے بیٹا. وہ ارشد شریف کا ایک مصرع مجھے یاد آ گیا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. تو بیٹا ہر فرعون کے لیے اللہ موسیٰ پیدا کرتا ہے، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ ان نشانیوں سے ہم لوگ عبرت پکڑیں. بالکل لیکن ایسے. ہم وہ نہیں دیکھتے. تو پھر یہی ہے، یہ ہمارے ساتھ ہی. اگر آپ قوم میں لوط کی بات کریں تو کہانیاں سنانیاں کہ جی اس میں یہ ہوا، فلاں فرشتہ آیا، ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ، لیکن کیا ہم اس واقعے سے کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہمارے لیے اس سیکھنا تو واقعے چاہیے. میں کوئی لیسن موجود ہے؟ کیا ہمارے لیے اہل مدین کے غرق ہونے میں کوئی جو ہے وہ کوئی چیز موجود ہے؟ پومپائی میں جب وہ آتش فشاں پھٹا ہے تو پومپائی کے لوگوں کے وہ جو فوسلز اور ہڈیاں ملی ہیں اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو بہت شرمناک ہیں، جو ہزاروں سال بعد کے انسانوں نے کھود کے نکالی. تو وہاں لوگ کیا کر رہے تھے اور کیسے کر رہے تھے، وہ بہت ہی کچھ چیزیں ہیں. اللہ ان کو بھی پرزرو کر دیتا ہے. اللہ چاہتا تو نہ دکھاتا، لیکن عبرت کا نشان ہے نا. عبرت کا نشان بناتا ہے. جہاں اللہ پاکیزگی کی نشانیاں، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے صفا اور مروہ ہیں. تو اللہ جہاں پاکیزگی کی نشانیاں دکھاتا ہے وہاں غیر پاکیزگی کی نشانیاں بھی تو اللہ ہی دکھاتا ہے تاکہ لوگ سوچیں. ہم اگر یہ کہانی سناتے رہیں گے کہ جی انہوں نے یہ کیا اور ان کے ساتھ یہ ہو گیا، اس سے ہمیں سبق کیا ملا یہ نہ بتائیں. میں نے جہاں سے بات شروع کی ہے بیٹا، سب سے پہلے ہم نے اپنے بادشاہوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیا کہ بادشاہ جو مرضی کرے وہ ٹھیک ہے، اور ظالم ترین بادشاہوں کو ہم نے نیک پاک جو ہے وہ کر کے دکھانا شروع کر دیا. نہیں جی ان سے تو غلطی نہیں ہوتی، نہیں جی وہ تو اتنے نیک آدمی تھے. بالکل اس نیک آدمی نے کروڑوں لوگ مارے ہوئے، تو وہ جو مرے ہیں وہ کسی کے بچے تھے، ان کی بھی ماؤں کو ان کے بچوں کے مرنے کا دکھ ہوا ہوگا. بالکل ان کے بھی تو خاندان تباہ ہوئے ہوں گے. ایسے. ان کی آہیں اور سسکیاں کون سنے گا؟ ان کی آہیں اور سسکیاں کون سنے گا؟ یہ قدرت کا نظام. اب ہم کہیں کہ جی ہمیں یہ بابر یہ کس کو مار کے آیا تھا؟ کون سے بادشاہ سے لڑا تھا؟ ابراہیم لودھی. مسلمان نے مسلمان کا قتل کیا، مسلمان نے مسلمان کی فوج ماری، حکومت بنا لی. ہم کہیں جی وہ بڑا نیک آدمی تھا. ہم یہ کہیں کہ جی وہ بڑا اچھا آدمی تھا. کیوں کہ ہماری آنکھوں پہ پٹی باندھ دی گئی ہے کہ جی بادشاہ تھا. ہم کہیں کہ جی وہ جو ہے وہ اکبر، اس نے تو بڑے اچھے کام کیے، وہ فلاں کیے تھے، ٹھیک کیے تھے، کہ جی بڑا نیک آدمی تھا. ہم کہیں جی جہانگیر تو بہت جی نیک اور پاک اور بڑا
پاک باز آدمی تھا تو انہیں جڑے بندے مارے نے وہ اس نے جو وہ تیل کے کڑاہوں میں بندے پھینک پھینک کے مارے ہوئے. بالکل ایسے. یہ کبھی یہ شالامار کی ہسٹری ہے جو 3 تختے ہیں نا یا 3 جو ہے نا وہ جو ہے وہ اس کے کڑا ہوتے تھے جس میں بندے مارے جاتے تھے. پھر بعد میں شالامار باغ بن گیا کچھ بن گیا. یہ 3 تختوں کا یہ 3 وہ کڑا تھے بہت بڑے جس میں بندے پھینک کے مارتے تھے. بیٹا یہ کوئی عرش سے اترے ہوئے لوگ نہیں تھے, یہ کوئی پیغمبر نہیں تھے جن کو ہم جسٹیفائی کرتے پھریں, چاہے وہ کوئی بھی ہوں, وہ کوئی بھی اموی ڈائنیسٹی کے ہوں, عباسیہ ڈائنیسٹی کے ہوں, عثمانیہ ڈائنیسٹی کے ہوں, وہ عربین پیناسولا کے ہوں, وہ پرشین پیناسولا کے ہوں. بادشاہ بیٹا ان کو جب ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں نا تو پھر ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے دین کا جو ہے وہ معیار بادشاہ نہیں ہے. ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب جو ان کا وفادار ہے, جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں کا وفادار ہے, جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا وفادار ہے, وہ تو ٹھیک ہے. بھائی بہت سارے بادشاہوں میں ہندوؤں کے کئی بادشاہ ہیں جو عدل کرتے تھے جن کی تاریخ ہے, ان کو کیوں ہم جو ہے وہ ان کے اوپر کریں. راجہ داہر دنیا اس کے بارے میں کیا کہتی ہے. اور بیٹا میں اس بات کو مانتا ہوں, ہمارے پاس مینوسکرپٹس پڑی ہوئی ہیں جی ایم سید کی لائبریری میں جو سندھ میں ہے, اس میں سکھر میں جو نیشنل مینوسکرپٹ کی جو لائبریری ہے اس میں مینوسکرپٹ پڑی ہوئی ہیں. راجہ داہر نے مسلمانوں کی اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی اولاد کی گرفتاری کو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے. ہم سادات کا موسن راجہ داہر ہے. جب مسلمانوں کو خاص طور پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو اور ان کے گھر کے وفاداروں کو وہاں قتل کیا جاتا تھا, وہ ہمارے بچوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا تھا. جب سادات کے گھر کے 70 شہزادوں کو ایک کمرے میں بند کر کے چاروں طرف سے آگ لگا کے مار دیا جاتا تھا. امامزادہ محروق جن کو زندہ جلا دیا گیا تھا. تاریخ ہے بھری پڑی ہے بیٹا, ہم کو نام ہی نہیں لیتے ان کا. وہ بھی تو رسول اللہ کی اولاد تھے. ان کے قتل کے لیے جو ہے وہ پھر کیوں محمد بن قاسم کو قتل کیا گیا؟ اگر وہ تھا, اتنا بڑا فاتح تھا, اتنا سارا کچھ تھا, کیوں قتل کیا گیا؟ کبھی محمد بن قاسم کی شہادت پڑھنا, میں اس کی بھی اتنی عزت کرتا ہوں, بہت شاندار آدمی تھا. جس دن اس کی میر سید قاسم سے ملاقات ہوئی ہے اور اس کو پتہ لگا کہ اصل مقصد رسول اللہ کی اولاد, اس نے کہا جی میں نہیں کرتا. جس دن اس نے یہ انکار کیا اس کو واپس بلایا گیا, اس کو قید کر دیا گیا, اور پھر کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ باریاں بدل بدل کے اس کو کوڑے ماریں. اتنے کوڑے مارے کہ وہ کوڑے کھاتا ہوا مر گیا. 17 سال کی عمر میں اس نے یہ سارا انڈین پیناسولا فتح کر لیا تھا, انڈین سارا علاقہ فتح کر لیا تھا. یہ انڈین پورا علاقہ جو ہے اس کے اوپر فتح, ملتان تک حکومت آ گئی تھی یہ ساری 17 سال کی عمر میں, اور شہید ہو گیا وہ 19 سال کی عمر میں. 2 سال کیوں, ایسا کیا کر دیا تھا اس نے؟ کوئی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. راجہ داہر کی بیٹی اور یہ سب بیٹا, میں بادشاہوں کو حجاج بن یوسف ثقفی کے ظلم بھول جائیں ہم, صرف اس لیے کہ جی وہ ہمارا بادشاہ تھا. بالکل کچھ لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, میں ہر بندے کی اپنی سوچ ہے. میری سوچ یہ ہے جو میں نے دیانتداری سے پڑھا, میں نے جا کے اس کا جواب اللہ کو دینا ہے. کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے میرے خیالات کو ماننے کی, کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے. میرا ہر بندے کا اپنا پرسپیکٹیو ہے, ٹھیک ہے, لیکن جتنا میں نے پڑھا ہے مجھے اس بات کی تکلیف ہے, اس بات کی بہت تکلیف ہے, اندر بہت بڑے بڑے زخم ہیں بیٹا, کہ ہم نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے ظلم کیا. ہم نے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ظلم کیا. ہم نے دین اسلام سے ظلم کیا. ہم نے اس کو اپنی پراکسیز کے لیے یوز کرنا شروع کر دیا. آج بھی پراکسیز دنیا میں جنگ کر رہی ہیں نا, کہ جی یہ پرشین پراکسی ہے, یہ گلف کی پراکسی ہے, یہ عرب کی پراکسی ہے. آپس میں پراکسیز کی جنگ ہے. سیاسی جنگ کو ہم نے مذہبی جنگ میں کنورٹ کر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. سیاسی رفٹ کو ہم نے مذہبی رفٹ میں کنورٹ کر دیا. ادھر سے پیسے آتے ہیں ادھر, ادھر سے پیسے آتے ہیں ادھر, یہاں پہ ہم لوگ آپس میں جو ہے کافر کھیڑتے ہیں.
بالکل تو ایسے کبھی سرور انبیاء صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم بادشاہ کونین کے خطبہ حجۃ الوداع کو پڑھیے. یہ جو ہم کافر 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 کھیلتے ہیں جی، فلاں کافر، وہ فلاں کافر، وہ فلاں کافر. خطبہ حجۃ الوداع میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار پوچھا ہے، کیا میں نے دین کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے دین کھول کھول کے پہنچا دیا؟ کیا میں نے تمہیں دین مکمل پہنچا دیا؟ 3 بار صحابہ کرام کا اتنا بڑا مجمع خطبہ حجۃ الوداع میں انہوں نے کہا بے شک یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں دین جو ہے اس کا حق ادا کر دیا، بے شک آپ نے دین کھول کھول کے پہنچا دیا، بے شک آپ نے دین کو مکمل طور پہ پہنچا دیا. تو اس کے بعد کے جملے کہ مجھے تم سے اس بات کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کا شکار ہو جاؤ گے. دین کو اتنا کھول کے سرور انبیاء نے بتا دیا. اس کے بعد سن 61 ہجری میں جو ہے وہ اسلام کی باؤنڈریز اتنی مضبوط مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کر دی، کفر کی تو گنجائش ہی نہیں رہتی. اگلا جملہ جہاں پہ رولا ہے کہ مجھے صرف تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تمہارا قبلہ مال ہوگا. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مستند ہے، صحیح ہے، ان میں بھی ہے، بخاری مسلم ترمذی نسائی میں موجود ہے، بالکل اس کی مستند اور متواتر سندیں ہیں کہ ہر امت کے لیے کوئی فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. تو پیسے دے کے پتر کوئی بھی فتویٰ نکالا جا سکتا ہے، بالکل صحیح بات کسی بھی چیز کا کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے. اب ہم صرف اس لیے جسٹیفائی کریں کہ جی وہ وہی سوچتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. نو، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینی ہے اپنے کردار کی، میں نے جا کے اللہ کو جواب دینا ہے اپنی سوچ. اب وہ سوچ کسی کے ساتھ ملتی ہے نہیں ملتی، میں جا کے اللہ کو کہوں گا کہ مالک جتنی تو نے مجھے عقل سمجھ فراست دی تھی، جتنی تو نے دی تھی، میں نے اس کو دیانتداری سے استعمال کیا، دیانتداری سے استعمال کیا ہے، کوئی تعصب کی اینک لگائے بغیر. مالک میرے پاس یہ جواب ہے، میرا خیال ہے کہ میں جسٹیفائیڈ ہوں. بالکل ایسے ہی ہے. جب ہم چیزوں کو اپنے پرسپیکٹیو سے کہ جی یہ میری طرح نہیں سوچتا، اس کو مار دو، اور نہیں جی یہ ساڈے والے عقیدے نہیں مانتا، اینو قتل کر دو. جب ہمارے اندر رواداری پرویل ہے ہی نہیں، کر ہی نہیں رہی، تو ہم نے آگے کہاں بڑھنا ہے؟ ہم کس جگہ پہنچیں گے؟ تو یہی ہوگا نا بیٹا جو ہو رہا ہے اس وقت. مسلمانوں کا قتل عام مسلمان کر رہے ہیں، بالکل چے جائے کہ ایک امت ہو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے یہی کہا تھا نا کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، کسی ایک حصے کو تکلیف ہوگی تو سارے جسم کو درد محسوس ہوگی. آج فلسطین میں تباہی پھیل گئی، ہم نے کیا کیا؟ ہماری فوجیں کہاں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ہم لوگ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم صرف گھر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ پتر ہم ان کے خلاف جو ان کی جو یہودی پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ تک تو کر نہیں سکے. ہم نے بڑی باتیں کی ہیں، بہت کہانیاں سنائی ہیں. تو ہم کون سے، ہم کس منہ سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ کونین کی امت ہیں؟ کس منہ سے؟ کس منہ سے جا کے سرور انبیاء کو کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں؟ کوئی ڈبل سٹینڈرڈز کی بھی کوئی حد ہوتی ہے بیٹا. دنیا کے ساتھ ڈبل سٹینڈرڈز کرو، کم از کم سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کے ساتھ تو ڈبل سٹینڈرڈ مت کرو. وہ جو بلے شاہ کے ایک مصرع مجھے یاد آتا ہے کہ کیتی رب نال 420، ٹھیک ہے، وہ تیرا دل کڑھاوے منڈے کڑیاں، کیتی رب نال 420 کہ نماز تو تم اللہ کی پڑھ رہے ہو اور دھیان تمہارا کہیں اور ہے. ایسے ہی ہے. تو وہ اللہ کے ساتھ بھی ہم فراڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کوشش ہی کر سکتے ہیں، کر تو نہیں سکتے، وہ خالق ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں. لیکن بیٹا یہ کرتے تو ہیں نا ہم، بالکل ہے کہ جی اللہ کو ہم جا کے بتائیں گے مالک ہم نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. تو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، ہمارا خالق ہے، اس کو پتہ ہے. تو یہی تو بیٹا بات ہے، اپنی شہرگ میں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم دوسری قوموں کے اوپر تو بڑا بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا. ہم نے کیا کیا؟ بالکل. امت وسطیٰ جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کی امت ہے، اس نے کیا کیا؟ اس کا کردار کیا ہے؟ اس کے اوپر اس کی جو ہے اس کی علمی قابلیت کیا ہے؟ جو بھی بندہ کو بات کرتا ہے اس کو مار دیا جاتا ہے کہیں یہ آگے نہ آئے.
بالکل ایسے. اور پراکسیز میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ ہسٹری آف ٹریٹر ضرور پڑھیں, وہ 8 والیومز میں کتاب ہے. ہسٹری آف ٹریٹرز میں بڑے خوبصورت چیزیں بھی ہیں. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ ہسٹری جو تاریخ ہے جی وہ نہیں ہوتی, تو بیٹا کچھ نہ کچھ تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا. وہ ٹاپک پھر وہیں رہ گیا. اگر ہم بار بار میں اس کے واقعات سنا سکتا ہوں آپ کو, لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں آپ کو وہ واقعات ریپیٹڈ سناؤں. میں اس کا جو کرکس ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بیٹا وہ قومیں اسی لیے برباد ہوئی. بنی اسرائیل اتنی محبوب قوم, اللہ نے وعدہ کیا میں گھر بھی دوں گا, پرومسڈ لینڈ کا وعدہ کیا, پھر بھٹکا دیا. کیوں؟ وہ بار بار نافرمانی کر رہے تھے. ہم کیا کریں؟ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے حیدر جعفری کے ساتھ قوم لوط اور بادشاہوں کے دور میں ہونے والے مظالم پر بات کی. بہت جلد سپر نیچرل پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹل دین اسٹے ٹیونڈ.